شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں 3 سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی سٹوری انگلینڈ کی ہے۔ وہاں پر ایک گھر تھا جس کے بارے میں باقاعدہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، یوٹیوب پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی وہ ویڈیو پوسٹ کی گئی، لیکن پھر بعد میں اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اس گھر کے ساتھ جو نیبر فیملی تھی، اس نے اس گھر کی ہسٹری بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ وہاں پر جو گھر ہوتے ہیں ان بلڈنگز کے نیم ہوتے ہیں، گھروں کے نام ہوتے ہیں۔ تو وہ جو گھر تھا اس کا نیم کرسٹی ہالی تھا۔ وہاں پر ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ شروع میں اس فیملی کو وہاں پر کوئی بھی ایز سچ پرابلم فیل نہیں ہوئی کہ یہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس گھر کا جو بیسمنٹ تھا، اس گھر کے بیسمنٹ کو وہ فیملی بہت کم یوز کرتی تھی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے بیسمنٹ میں سے بہت گندی سمیل آتی ہے، وہاں پر رہا نہیں جاتا۔ ان لوگوں نے ایک دفعہ نیو ایئر پر ایک پارٹی رکھی اپنے گھر میں، اور سارے مہمانوں کو بلایا وہاں پر، جو ان کے نیبرز میں تھے ان کو بھی وہاں پر بلایا۔ تو وہی جو نیبر فیملی تھی وہ بھی وہاں پر گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے وہاں پر کافی زیادہ ان لوگوں کی گیدرنگ تھی، بہت مہمان تھے۔ جگہ کم ہونے کی صورت میں انہوں نے کچھ مہمانوں کو اس بیسمنٹ میں بھی ارینج کیا۔ وہ مہمان وہاں پر تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کافی زیادہ دیر اس نیو ایئر پارٹی میں رہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے گھر آئے تو وہاں پر ایک شور برپا ہو گیا۔ وہ شور اس طرح سے تھا کہ جتنے بھی ان کے گیسٹ بیسمنٹ میں تھے وہ بری طرح سے چیخ رہے تھے اور ان کے جسم لہو لہان تھے۔ جب سارے لوگ ان کی چیخو پکار سن کر نیچے گئے تو کسی کے کان سے، کسی کے چہرے سے، کسی کے جسم کے کس حصے سے بلڈ نکل رہا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ جب سب نے ان سے پوچھا، ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی، مرہم پٹی کی گئی، تو ان سے پوچھا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچانک کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ جب پارٹی سے تھک کر یہاں پر ریسٹ کر رہے تھے تو ایک دم سے ہم لوگوں کے جسموں کے اوپر یہ زخم سے آ گئے جن میں سے بلڈ نکل رہے تھے۔ وہ لوگ اتنے پریشان ہوئے، اتنے گھبرائے۔ ان لوگوں نے اپنے ایک وہاں پر جو ان کے اسی ٹاؤن کے قریب جو چرچ تھا وہاں کے ایک فادر کو بلایا، وہاں پر لے کر آئے۔ جب وہ آئے انہوں نے اس بیسمنٹ کا وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بیسمنٹ میں ایول سپرٹس ہیں، ایسے غیر مرئی مخلوقات ہیں جو شیاطین جنات ہیں۔ انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے، ظاہر کیا ہے۔ یہ ان کی موجودگی ہی تھی جو وہاں سے سمیل آتی تھی۔ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ لوگ ان کی جگہ پر گئے ہیں، ان کے رہنے سہنے میں مداخلت کی ہے۔ پھر ان لوگوں نے تو وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ان کی جو نیبر فیملی تھی جنہوں نے یہ ساری ہسٹری اس گھر کے بارے میں بتائی، ان کا یہ کہنا تھا اس کے بعد وہ گھر بہت ہی زیادہ پرسرار ہو گیا۔ اس گھر کی بلڈنگ کو بھی دیکھ کر لوگوں کو خوف آتا تھا۔ اس گھر کی بلڈنگ کو لے کر پورے ٹاؤن میں خوف و ہراس تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس گھر کے چھت کے اوپر سفید لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جو بالکل اس کا مین ویو تھا۔ وہاں پر وہ سفید ڈریس میں نظر آتی تھی رات کے ٹائم، بال کھلے ہوتے تھے اور وہاں پر بیٹھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار اس گھر کی بیسمنٹ سے بہت بھیانک آوازیں بھی آتی تھیں۔ وہ جو نیبرز تھے وہ لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گھر سے دور کسی جگہ پر گھر لے لیا۔ یہ ایک سٹوری UK کی تھی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ میرے ماموں نے سٹوری شیئر کی ہے۔ میرے ماموں جو تھے ایک دن وہ اپنے بابا کے ساتھ، یعنی ان کے نانا ابو کے ساتھ گھر میں تھے، باقی ساری فیملی کسی اور ریلیٹیو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ تو ان کے جو نانا ابو تھے ان کے پاس جنات تھے۔ تو ماموں نے بہت ضد کی کہ ابو مجھے بھی جنات دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اور آپ مجھے ٹال دیتے ہیں، آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آج مجھے کوئی جن دکھائیں، مجھے بھی جن کو دیکھنا ہے۔ جب میں نے حد سے زیادہ ضد کی تو میرے ابو نے کہا ٹھیک ہے،
तुम इधर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें अभी जिन दिखाता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते अभी उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, उन्होंने एक तरफ फूंक मार दी। वहाँ पर विंडो थी। देखते ही देखते मेरे मामू कहते हैं वो विंडो खुल गई और उस विंडो में से काले रंग का धुआं नमूदार हुआ। मैं उस धुएं को गौर से देखने लग गया कि ये विंडो कैसे खुली है और ये धुआं कहाँ से आया है। उस धुएं में देखते ही देखते एक बहुत भयानक चेहरा नमूदार होने लग गया। यहाँ तक कि उस चेहरे में रेड कलर की 2 आंखें भी बनी। जैसे मेरे मामू ने ये मंजर देखा वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके, वो वहीं पर बेहोश हो गए। जब नाना अबू ने आंखें खोली तो उनका बेटा बेहोश था। फिर उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर छींटे मारे। थोड़ी देर के बाद होश आया तो मामू बहुत डरे हुए थे। फिर नाना अबू ने उन्हें समझाया कि मैंने आपको मना किया था कि ये ज़िद नहीं करते, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन्नात के वजूद को, लेकिन आपने ज़िद की। मामू ने ये कहा कि अच्छे जिन्नात भी तो होते हैं, लेकिन आपने तो ये कहा था कि ये अच्छा जिन होगा। जिस पर नाना अबू ने ये कहा चाहे जिन्नात अच्छे हों या बुरे, उनका असल चेहरा कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इतने डरावने होते हैं कि जिनको देखते ही इंसान खौफ से बेहोश हो जाता है। उसके बाद नाना अबू ने कभी भी मामू की ज़िद पूरी नहीं की और ना ही मामू ने दोबारा कभी नाम लिया। यहाँ तक कि अगर मामू कहना नहीं मानते थे तो नाना अबू उनको ये कह के डराते थे कि अगर आप बात नहीं मानोगे तो मैं उसी जिन को बुला लूँगा। फिर हमेशा वो अपने अब्बू की बात माना करते थे। ये एक दूसरी स्टोरी थी जो ज़ैन ने शेयर की। इसी तरह से ज़ैन कहते हैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करता हूँ। ये स्टोरी तब की है जब मेरे दादाजी बिल्कुल यंग हुआ करते थे। दादाजी के गांव की कहानी है और वो ये कहते हैं कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जिसके बाद पूरे गांव में खौफ फैल गया था। उनके गांव का एक आदमी था जिसकी बहुत ज़्यादा बकरियां थी, चरवाहा था। वो अक्सर अपनी बकरियों को ले जाकर जंगल के एक मखसूस हिस्से में बांध दिया करता था। वहाँ पर वो बकरियां चारा वगैरह खाती थीं, तो फिर शाम तक वो उनको वापस ले आता था। अपनी रूटीन के मुताबिक वो चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गांव के उस जंगल के हिस्से में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने अपनी बकरियां उसी जगह पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बांध दी। साथ साथ ही वो सारी बकरियां चारा खाने लग गईं। वो जो आदमी था वो पास ही घूमने फिरने लग गया। थोड़ी ही देर के बाद सारी बकरियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बकरियां बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं। जैसे ही वो जो आदमी था वो भागता हुआ अपनी बकरियों के पास आया तो क्या देखता है कि स्याह कलर के वजूद में कोई जानवर नुमा मखलूक है और वो झाड़ियों से बाहर निकलती है और फिर अंदर भाग जाती है। उसने देखा कि ये क्या मखलूक है, ये तो कोई जानवर भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अजीब है। फिर ये क्या है, मैं ज़रा देखता हूँ। वो छुप कर बैठ कर उसको देखने लग गया। काफ़ी देर गुजर गई तो वो नज़र ही नहीं आई, वो मखलूक कहाँ गई कहाँ नहीं। वो कहता है कि जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपनी बकरियों को खोलता हूँ तो एकदम से फिर बकरियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं दरख्त के पीछे छुप गया कि मैं देखूँ ये कौन सा जानवर है, कहीं मुझ पर हमला ना करते। उसने देखा कि पाँव के बल जिस तरह से जानवर चलते हैं, दोनों पाँव और हाथों पर झाड़ियों से एक मखलूक नमूदार हुई। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। देखते ही देखते उसने एक बकरी को वहाँ से उठा लिया। इस तरह से उठाया कि उसकी वो जो रस्सी बांधी हुई थी वो रस्सी भी टूट गई और वो झाड़ियों में उस बकरी को ले गया। वहाँ पर बकरी के चीखने चिल्लाने की बहुत सी आवाज़ें आईं, लेकिन उसके बाद बकरी की आवाज़ें बंद हो गईं। उस मखलूक ने उसको खा लिया। अब वो आदमी इतना खौफज़दा था कि उसको पता था अगर मैं सामने गया या मैं दरख्त से नीचे उतरा तो ये मेरे ऊपर भी हमला कर देगी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई उस जानवर का कोई अता पता नहीं चला। वो मखलूक थी, जानवर था या जो कुछ भी था। वो नीचे उतरा, जल्दी से अपनी बकरियों को लेकर गांव में आया और गांव में आकर उसने शोर मचा दिया। जब ये बात गांव के बड़े ज़िम्मेदार को पता चली तो बाकायदा इस बात पर एक पंचायत बैठी। पंचायत में उस आदमी ने हल्फन ये बात कही कि मेरी बकरी को वहाँ पर स्याह कलर के जिस्म में एक मखलूक थी। मुझे वो जानवर नहीं लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और जिस्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल थे। उसने मेरी बकरी को खाया है और मुझे बहुत डर है, मैं जंगल के उस हिस्से में नहीं जा सकता। तो पंचायत में ये फ़ैसला हुआ कि गांव के मुख्तलिफ लोग अपनी बकरियां लेकर जाएंगे और वहाँ पर अगर वो जानवर हुआ तो उसको मार देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन
اسی چرواہے کے ساتھ گاؤں کے دیگر لوگ بھی ایک ایک بکری لے کر گئے اور وہاں پر جا کر ان بکریوں کو انہی جھاڑیوں کے قریب باندھ دیا گیا۔ کچھ لوگ درختوں کے اوپر چھپ گئے اور کچھ لوگ اسی جھاڑی کے ارد گرد چھپ گئے کہ جیسے ہی وہ حملہ آور ہوگا ہم اس کو مار دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غرانے کی آواز آنے لگ گئی، لیکن وہ کہیں سے آتا جاتا وہ جانور نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے اس نے ایک بکری کے اوپر حملہ کیا تو جھاڑیوں سے نکل کر ایک آدمی نے اس کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اس مخلوق نے اتنے بھیانک انداز میں چیخنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ کلر کا دھواں بن کے غائب ہو گئی۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ غائب کیسے ہو سکتی ہے، اگر یہ کوئی جانور ہوتا تو یہ مر جاتا یا بھاگ جاتا، لیکن یہ تو غائب ہو گیا، یہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ لوگ فوراً سے گاؤں میں واپس آئے۔ اس آدمی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان بزرگ نے جب اس آدمی کو دیکھا، دم کیا، ان لوگوں کی باتیں سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ ایک بہت بھیانک جن تھا جس کو آپ لوگوں نے مارا ہے، اور وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آیا تھا۔ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ جو آدمی تھا اس کی طبیعت اور بگڑنے لگ گئی۔ اس کے جسم کا اور چہرے کا رنگ دن بدن بہت زیادہ ریڈ ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے جسم میں جیسے آگ دہک رہی ہو، اتنا سرخ اس کا جسم ہو گیا تھا۔ پھر چند ہی دنوں میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سارا گاؤں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ جنگل کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنگلات کاٹ دیے گئے اور آبادی کی رسائی ان جنگلات کے ان حصوں تک ہو گئی۔ لیکن دادا جی کہتے ہیں جب یہ کام ہوا تھا پھر گاؤں میں اتنا خوف اور ہراس پھیل گیا تھا کہ لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے کہ کہیں وہ جن گاؤں میں حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہ 3 سٹوریز تھیں جو زین علی شاہ نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی دادی اماں کی کزن تھی، انہوں نے ایک ایسی کہانی شیئر کی جو وہ کہتی ہیں کہ ان کو کسی نے سنائی تھی، ایک گاؤں کی بہت بھیانک داستان۔ ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک فیملی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس کی آرمی میں سلیکشن ہوگی، وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ تو ایک دفعہ وہ چھٹی پر واپس آ رہا تھا، شدید سردیوں کے دن تھے، نومبر دسمبر کا بالکل لاسٹ تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ ویسے بھی گاؤں کا کلچر ہوتا ہے، چاہے سردی ہو گرمی ہو، گاؤں کے لوگ جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور جلدی سو جایا کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جاگتے بھی بہت جلدی ہیں۔ اب اس کا جو گاؤں تھا، اس کے گاؤں کا سینیریو یوں تھا کہ جہاں سے ان کے گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی وہاں پر پہلے ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ اس قبرستان کے آگے ایک ندی تھی۔ اس ندی کو جب کراس کرتے تھے تو گاؤں کی باقاعدہ آبادی شروع ہوتی تھی۔ تو جب وہ لڑکا اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو بس نے اس کو اس گاؤں کی حدود پر ہی اتار دیا کیونکہ آگے آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ وہاں سے اترا، ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آرام آرام سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ گھر میں بھی اس نے یہ بات ابھی نہیں بتائی تھی کہ وہ چھٹی پر آ رہا ہے۔ جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو اتنا سناٹا، اتنی سردی تھی، بالکل رات کا منظر تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ قبرستان میں ویسے شہر خاموشہ ہوتا ہے، ادھر تو ویسے بھی سناٹا ہوتا ہے۔ تو جب وہ قبرستان کو کراس کرنے لگا تو اس کو ایسی آواز آئی جیسے کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ اس کو ایک عجیب سی آواز آئی جیسے کچھ ٹوٹتا ہے۔ اس نے جب یہ آواز سنی کہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے تو میں ذرا چل کر دیکھتا ہوں آخر یہ کیا چیز ٹوٹ رہی ہے اور اس کی آواز اتنی بلند کیوں ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں چلتا چلتا قبرستان میں آیا تو وہاں پر ایک مخصوص طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں اس آواز کے تعقب میں آگے بڑھتا گیا، میں نے کافی قبریں بھی کراس کی۔ آگے جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک قبر ہے اور وہ قبر اس طرح سے جیسے وہ قبر کھلی ہوئی ہے۔ اس قبر کا اوپر والا حصہ بالکل غائب تھا۔ اس قبر کے اندر ایک ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے کے اوپر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا بچھو بار بار ڈنک مارتا تھا۔ تو وہ جو ڈھانچہ تھا وہ ٹوٹتا تھا اور وہ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی۔ جیسے وہ بچھو ڈنک مارتا تھا تو وہ ہڈیاں ٹوٹتی تھیں اور پھر جڑتی تھیں۔
میں نے دیکھا کہ استغفر اللہ، یہ بچھو اس ڈھانچے کو بہت تکلیف دے رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس بچھو کو ہی مار دوں۔ اس لڑکے نے وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اس بچھو کے اوپر دے مارا۔ جیسے وہ پتھر اس بچھو کو لگ کر ہٹا، وہ بچھو ایک دم سے اچھلا، اس نے اس ڈھانچے کو چھوڑ دیا اور اس لڑکے کے پیچھے لگ گیا۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ یہ بچھو تو میری طرف ہی بھاگ رہا ہے، میری طرف ہی آ رہا ہے، اس لڑکے نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا تیز تیز بھاگ رہا تھا، لیکن وہ بچھو اور اس کی مخصوص ایک آواز جیسے پھنکار ہوتی ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اب اس لڑکے کے پاس اور تو کوئی آپشن تھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اس بچھو سے میں صرف اور صرف تبھی بچ سکتا ہوں اگر میں اس ندی میں چھلانگ لگا دوں۔ اس نے اس بچھو سے بچنے کے لیے ندی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا ندی کے پار ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں ندی کے کنارے پر پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بچھو ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، بالکل اسی طرف جہاں سے میں نے باہر نکلنا ہے۔ میں اس بچھو کو دیکھ کے ڈر گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس بچھو نے اس پانی میں بھی ڈنک مارا، ندی کے پانی میں۔ تو ندی کا پانی جو اتنا یخ تھا وہ ایک دم سے آگ کی طرح جلنے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پانی کھولنے لگ گیا ہے۔ مجھے اتنی سخت تکلیف ہوئی، میرا آدھا حصہ تو ندی سے باہر آ گیا تھا، لیکن خوف کے مارے میرے ٹانگیں ندی کے پانی میں ہی رہ گئیں۔ میں تکلیف کے مارے وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کے آس پاس اس کے سارے بہن بھائی اور فیملی موجود تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے وہاں پر ایک صاحب علم ہستی کو بلایا۔ جب وہ آئے، انہوں نے اس کو دم کیا تو اس کو ہوش آیا، تو اس نے سارا واقعہ بتایا اور اللہ سے توبہ استغفار کی کہ اس کو یہ سزا ملی کہ اس نے اللہ کے کام میں مداخلت کی۔ اس وقت استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اس قبر کے اوپر اللہ کا عذاب تھا جس کے اوپر اس نے وہ پتھر مارا۔ اس آدمی کو یہ سزا ملی کہ اس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئیں، اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں اور وہ اپاہج ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ سے بہت معافی مانگی، توبہ استغفار کی۔ یہ ایک کہانی تھی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں میں خوشاب کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سعودیہ سے واپس آیا ہوا تھا، تو میں اپنے دادا جی کی قبر پر قبرستان میں گیا۔ میں وہاں پر گیا، میں نے وہاں پر پھول بچھائے، اگربتیاں لگائیں، کافی دیر میں وہاں پر بیٹھا رہا۔ عصر کے بعد میں وہاں پر گیا، عصر کی نماز پڑھ کے وہاں پر میں نے فاتح خوانی کی۔ اس دن قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا، بادل بھی بنے ہوئے تھے اور سردیاں بھی تھیں۔ جنوری کا مڈ تھا۔ مجھے گورکن بھی نظر نہیں آیا۔ دور میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا، لیکن میں نے پھر ان پر اتنا خاص غور نہیں کیا۔ میں کافی دیر وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ مغرب ہو جائے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت قبرستان میں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی روشنی تھی، تو جیسے میں وہاں سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر مجھے ایک بلی نظر آئی۔ وہ بلی سائز میں بہت بڑی تھی۔ میں نے اتنی بڑی بلی کبھی نہیں دیکھی۔ اس بلی کا جو چہرہ تھا، اس قبر کے اوپر کچھ پودے اگے ہوئے تھے، ان پودوں میں اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور سائز اس بلی کا بہت بڑا تھا۔ بہت بڑے بڑے اس بلی کے جسم پر بال تھے اور وہ اتنے بلیک تھے، اتنی بلیک بلی تھی کہ میں اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ بلی کس طرح کی ہے۔ ابھی جب میں اس بلی پر غور کرنے لگا، میں اس بلی سے تھوڑا ہی دور تھا، وہیں سے میں نے گزر کر جانا تھا۔ ایک دم سے اس بلی کی میں نے دم دیکھی۔ اس بلی کی جو دم تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ میں نے زندگی میں آج تک اتنی لمبی دم نہیں دیکھی۔ یعنی وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی جو دم تھی وہ دوسری قبر سے بھی دور تک تھی۔ میں نے زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس بلی نے جھاڑیوں سے منہ باہر نکالا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ پہلے اس کی آنکھیں بالکل گرین کلر کی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں ریڈ کلر کی ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فوراً سے اپنے دادا جی کی قبر کی طرف میں نے چہرہ کر لیا اور میں نے آیت الکرسی اور درود پاک آواز بلند میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے اس طرح سے آواز آئی
جیسے کوئی بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کر جاتا ہے۔ میں نے 5 منٹ کے بعد جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بلی کا نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں جلدی سے وہاں سے نکلا، جیسے میں نے قبرستان سے باہر پاؤں رکھا، مجھے قبرستان کے اندر سے بہت ڈراؤنی ایک چیخ سنائی دی۔ پھر میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں فوراً سے مسجد میں گیا۔ مسجد میں جا کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ جب سارے نمازی چلے گئے تو میں نے یہ قصہ مولوی صاحب سے شیئر کیا۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو قبرستان میں آپ نے جس بلی کو دیکھا تھا وہ کوئی بلی نہیں تھی، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، جن یا چڑیل جو بھی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر چڑیلیں بلی کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور کالے رنگ کی ہی بلی ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں اور اس سے غافل ہو کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن میری طبیعت خراب رہی، میرا سر بہت بھاری رہتا تھا، چکرانے لگ جاتا تھا۔ پھر میں نے مسلسل پانی دم کر کے پیا، مولوی صاحب سے بھی دم کروایا، پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinweek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر نیو ناول میں کل سٹارٹ کروں گی۔ ابھی تک میں سرچنگ میں ہوں، مجھے کوئی اچھا ہارر ناول ملے تو میں اس کو آن ایئر کروں۔ انشاءاللہ کل میں ضرور کوئی نیکسٹ ناول سٹارٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں ولاگ جلدی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔